لا الہ الا اللہ. تو وہ جو بزرگ عالم ہے شیخ زید الکوثری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شب برات پر، اور اس میں ثابت کیا ہے کہ شعبان المبارک کی 15ویں رات جاگنے کی ہے، اپنے طور پر عبادت کرنے کی ہے، نہ اجتماع کی ضرورت، نہ نفلوں کی جماعت کی ضرورت، نہ مخصوص رکعت اور سورتیں پڑھنے کی ضرورت. نفل شروع میں 8 رکعت قیام اللیل اور سحری کے وقت 12 رکعت تہجد، یہ عام رات کا معمول ہے، اور ہر مسلمان کو ہر رات اجازت ہے اس رات ذرا اہتمام سے ہو جائے. مخصوص عبادت بغیر دلیل کے نہیں. بعض لوگوں نے پیرانی پیر حضرت اقدس شیخ عبد القادر کی طرف منسوب کیا ہے کہ اتنی رکعت پڑھی جائے اور اتنی دفعہ یہ سورت پڑھی جائے، اتنی دفعہ یہ آیت پڑھی جائے. محدثین نے بمعذرت لکھا ہے کہ لا اصل لہا، یہ بے اصل باتیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ حضرت شیخ سے صحیح روایت سے ثابت نہیں. مخصوص عبادت کے لیے خصوصی دلیل چاہیے. جیسے عید کا دن جب ہو جاتا ہے تو 2 رکعت نماز عید پڑھی جاتی ہے، یہ عید کے علاوہ کسی دن بھی آپ نہیں پڑھ سکتے. ہاں آپ اشراق پڑھیں، چاش پڑھیں، لیکن سب مسلمان جمع ہو جائے 2 رکعت کی جماعت کرے، یہ نہیں ہوگا. ہر رات کو آپ مغرب کے بعد اوابین 20 رکعت پڑھ سکتے ہیں. ترمذی شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ کی روایت ہے، عشاء کے بعد آپ 8 رکعت پڑھے اور پھر سحری میں 12 رکعت، پھر 20 رکعت ہو جائے. ثابت ہے، لیکن کوئی مخصوص نماز پڑھنا یا نفلوں کی جماعت کرنا علی التدائی حنفیہ کے ہاں ناجائز ہے، مکروہ تحریمی اور حرام ہے، گناہ کبیرہ. اس لیے مبارک راتوں کا اجتماع مسجدوں میں کرنا، فقہ حنفی کی پہلی کتاب ہے نور الاضاء، اس کی شرح ہے مراقی الفلاح، اس کی شرح ہے تحتوی علی المراقی. مصنف نے خود اس کی شرح لکھی ہے نجات الارواح. ایک اور شرح لکھی ہے امداد الادلہ. ان تمام کتابوں میں وضاحت کی ہے یکرہ الاجتماع فی اللیالی المتبرکہ فی المساجد، مسجدوں میں مبارک راتوں میں جمع ہونا بدعت اور ناجائز ہے. اپنے اپنے گھر میں جس طرح آدمی چاہے. بدعتیوں میں یہی مصیبت ہے کہ وہ ہر بات میں ہڑبوم کے عادی ہے. ان کا کوئی رسم بغیر ہڑبوم کے نہیں ہے، شور شرابہ اور ہڑبوم مچا لیتے. حالانکہ یہ کتاب ان کی بھی ہے جس طرح ہماری ہے، وہ بھی اس کو اپنی کتاب کہتے ہیں. آپ کسی بھی بدعتی مولوی کو جو کتابیں پڑھاؤ اس سے آپ کہیں نور الاضاء، مراقی، تحتوی، وہ کہے گا معتبرات ہے. پھر آپ انہیں کہے کہ کیا ان کتابوں میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ مبارک راتوں میں مسجدوں کا اجتماع جائز نہیں ہے؟ تم لوگ کیوں ہڑبونگ مچاتے ہو؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اس سلسلے میں وہ بے دلیل رہے گا، بالکل شرمندہ رہے گا ہمیشہ. یہ خصلت یہود کی تھی، وہ دعوے کرتے تھے اور دلیل نہیں تھی. قرآن نے کہا فَأْتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. لاؤ دلیل. اگر تم اپنے آپ کو اہل مذہب اور اہل کتاب کہتے ہو تو یہ مسئلہ اپنی دلیل سے دکھاؤ. قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. دلیل کوئی نہیں ہے اور خواہ مخواہ نرا دعویٰ ہے. یہ ظالم، فاسق اور کافر کی عادت ہے. قرآن نے 3 قسم کے حکم لگائے. اور
تو لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی جب 15ویں رات ہوتی ہے چاند کے اعتبار سے، فقوموا لیلہا وصوموا نہارا، اس رات کا قیام، جاگنا، کچھ دیر تک عبادت کرنا، انفرادی طور پر اللہ سے مانگنا خیر حسنات، اور اگلے دن کا روزہ رکھنا، یہ ثابت ہے حدیث میں بھی اور فقہ میں بھی، خود ہدایہ میں موجود ہے۔ متبرک راتوں میں لکھا ہے کلیلۃ النصف من شعبان، اور فقہاء کے ہاں سب سے معتمد عالم پوری امت کا، مجتہدین کے بعد صاحب ہدایہ ہے، لہو اسانید عالیہ ولہو اطلاع غزیر فی الاحادیث والاسانید، مولانا عبدالحی لکھنوی فوائد البہیہ فی تراجم علماء الحنفیہ، صاحب ہدایہ کے حالات صفحہ 191 پر لکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں 8 احادیث ہیں۔ لیلۃ النصف من شعبان کو جاگنا اور عبادت کرنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا، 5 متکلم فی ہے اور 3 صحیح ہے، قابل عمل ہے، ایک حدیث بھی قابل عمل کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ نجم الدین غیتی رحمت اللہ علیہ ایک مقتدر محدث عالم گزرے ہیں، انہوں نے اس پر کتاب لکھی ہے، حضرت کا نام ہے نجم الدین غیتی، اور اس میں ثابت کیا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کا قیام، احیاء، نوافل، تلاوت، دعا، ذکر، تسبیح، یہ مشروع ہے، ثابت ہے، اور اگلے دن کا روزہ مستحب روزہ، نہ مؤکد ہے اور نہ واجب ہے اور نہ عبث ہے۔ میں نے سنا ہے ایک خاص ذہن کے لوگ باقاعدہ لوگوں کو کہتے کہ یہ روزہ توڑو، یہ بدعت ہے، یہ جہل ہے، قلت علمی ہے، علم سے بے خبری کی دلیل ہے۔ عجب دور دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہمیشت سے پائی، ایسے لوگ جن روایات اور درایات کے ابجد کا پتہ نہیں ہے، وہ لوگوں کے روزے توڑواتے ہیں۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى يَا لَلْعَجَبْ عَلَى هَذَا الْجَهْلِ وَتَرْكِ الْإِطِّلَاعِ وَسُوءِ الْفَهْمِ وَقِلَّةِ الْعَقْلِ بکتب المطولات لسالفین الصالحین لہذا المیدان قوت الا باللہ۔ فقہاء اور محدثین نے اس رات کو افضلیت کے درجے میں تسلیم کیا ہے، اور اگلے دن کا روزہ بھی کسی کو کوئی عذر نہ ہو تو رکھ لیا جائے، فوائد اور برکات سے خالی نہیں ہے۔ بعض واقعات اتنے مشہور ہیں کہ آدمی حیرت کرتا ہے اس پر۔ میں جب 83 میں پہلی مرتبہ حرمین شریفین حاضر ہوا تو جہاں اب طہارت خانے بنے ہیں یہ نہیں بنے تھے، مروا کے پیچھے یہاں ابو جہل کا گھر تھا، اور اس گھر اور مروا کے درمیان میں ایک راستہ ہے، اس کو کہتے ہیں طریق بنی ہاشم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والے وہاں سے حرم آتے تھے۔ اس کے راستے میں ایک کھڈا تھا، اور اس کھڈے پر بجلی کے کھمبے رکھے ہوئے تھے۔ میں وہاں کھڑا رہا، ایک بزرگ عرب گزر رہا تھا فجر سے پہلے، سحری کے وقت۔
میں نے پوچھا شیخ ایش حفر حاضی یہ کیا کرنا ہے؟ اور نے کہا حفرها ابو جہل اللعین لیلقى فیہ النبی فوقع فیہ. یہ ابو جہل لعین نے حضرت کے راستے میں کھڈا کھودا تھا، اوپر خس و خاشاک ڈال کے، اور پھر کسی کام سے دوڑ پڑا. خود ہی اندر مشہور ہے پوری دنیا میں، کوئی مکھنا دبل سڑی پلار کے اور چرتستا بد کوئی پگاڑا لارش. حیران رہ گئے. میں نے کہا یار اب اسانید کے اعتبار سے تو یہ واقعہ پہنچ نہیں رہا ہے اور یہاں بالفعل موجود ہے. تدریب الراوی جو اصول حدیث کی معتبر کتاب ہے، اس کی پہلی جلد میں جہاں حدیث صحیح کی تعریف کی ہے، وہاں پر یہ عبارت یاد کرنے کی ہے فاضل عالم اور طالب کو کہ وقد یحکم للحدیث بالصحہ، کبھی کبھی ایک حدیث کو صحیح ماننا پڑتا ہے. اذا تلقته الامت بالقبول، جب امت میں قرن بعد قرن ہر زمانے میں مشہور و متفق معمول بہا چلی آئی ہے. وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، اگرچہ محدثین کے قواعد میں اس کی سند صحیح نہ ہو. یہ تدریب میں نے کہا 128 صفحے پر، میرا جو نسخہ ہے 2 جلدوں اور